بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے پاکستان کے بھارت سے کپاس اور چینی کی درآمد کا فیصلہ مؤخر کرنے کے حوالے سے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ پاکستان میں مارچ کے مہینے میں مہنگائی کی شرح بڑھ کر 9.1% تک پہنچ گئی۔ گزشتہ ماہ صارفین کے لیے خوردنی تیل، چینی، گندم، دال، پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ کے مہینے میں صارفین کے استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی ایک نئی لہر دیکھنے میں آئی، جہاں فروری کے 8.7% کے مقابلے میں مارچ میں افراط زر کی شرح 9.1% تک پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں 0.36% کا اضافہ ہوا، جس کی بنیادی وجہ صارفین کے لیے خوردنی تیل، چینی، گندم، دالیں، پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ اس دوران توانائی کی اعلیٰ قیمتوں کی وجہ سے غیر خوراکی اشیاء بھی گزشتہ چند مہینوں سے مستقل طور پر مہنگی ہو رہی ہیں۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف 4 ماہ سے زیادہ عرصے سے دہلی کی سرحدوں پر مسلسل دھرنا دینے والے کسانوں نے اب پارلیمان تک مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف گزشتہ نومبر سے دہلی کی سرحدوں کا محاصرہ کرنے والے کسانوں اور حکومت کے درمیان تعطل بدستور برقرار ہے۔ اس دوران 250 سے زیادہ کسانوں کی موت واقع ہو چکی ہے، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ قوانین کی واپسی تک ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ فرانس میں پھر سے ملک گیر لاک ڈاؤن نافذ۔ کورونا وائرس کے سدباب کے لیے فرانس کے متعدد علاقوں میں پہلے ہی سے بندشیں عائد تھیں، جنہیں اب ملکی سطح پر نافذ کر دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے انفیکشن میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر 31 مارچ بدھ کے روز پورے ملک میں تیسری بار لاک ڈاؤن کے نافذ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرانس میں اس وقت جس تیزی سے نئے کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ بہت ہی جلد اسپتالوں میں جگہ باقی نہیں بچے گی۔ جانسن اینڈ جانسن کورونا ویکسین کی لاکھوں خوراکیں غیر معیاری قرار۔ امریکہ میں ادویات کے ریگولیٹری ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یعنی FDA نے کورونا کے مقابلے کے لیے تیار کی گئی جانسن اینڈ جانسن کمپنی کی ویکسین کی ایک بڑی مقدار بدھ کے روز غیر معیاری ہونے کے سبب مسترد کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جانسن اینڈ جانسن کی جانب سے جن 10 کمپنیوں کو ویکسین بنانے کے لائسنس دیے گئے تھے، ان میں سے ایک کمپنی ایمرجنٹ بائیو سولوشنز کی جانب سے بنائی گئی ویکسین میں اجزاء معیار پر پورے نہیں اترتے۔ یاد رہے کہ جانسن اینڈ جانسن نے اعلان کیا تھا کہ وہ مارچ کے آخر تک امریکی حکومت کو کورونا وائرس کی 2 کروڑ خوراکیں بنا کر دے گی، جبکہ مئی کے آخر تک کمپنی نے 8 کروڑ خوراکیں حکومت کو سپلائی کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین دنیا بھر میں ویکسین کی مہم کے لیے بہت اہم تصور کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی ویکسین کی ایک خوراک ہی کورونا وائرس کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کے لیے کافی ہوگی، اور یہ عام ریفریجریٹر میں محفوظ رہتی ہے، اس لیے اس کی ترسیل میں آسانی رہتی ہے۔ کمپنی نے عالمی وبا کی ایمرجنسی کے دوران دوا بغیر کسی منافع کے بیچنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ جنوبی افریقہ بمقابلہ پاکستان کی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف 3 میچز پر مشتمل 1 ڈے سیریز کا پہلا میچ 2 اپریل کو کھیلے گی۔ دونوں ٹیموں کے کپتان نہ صرف سیریز جیتنے کے لیے پرعزم ہیں، بلکہ پر امید ہیں کہ شائقین کرکٹ کو اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے اور 4 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی۔ نئے کپتانوں اور تجربہ کار کھلاڑیوں کی موجودگی میں دونوں ٹیموں کے پاس اپنا لوہا منوانے کا اس سے بہتر موقع نہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان سے قبل انہی دنوں میں آسٹریلیا کو جنوبی افریقہ کا دورہ کرنا تھا، لیکن کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے دورہ کرنے سے معذرت کر لی تھی، اور اس معذرت سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اور اب بات کریں گے آج کے اہم موضوع کے حوالے سے، پاکستان کا بھارت سے کپاس اور چینی کی درآمد کا فیصلہ مؤخر۔ پاکستان میں وفاقی کابینہ نے بھارت سے چینی اور کپاس منگوانے کی اقتصادی رابطہ کونسل ECC کی تجویز کو مؤخر کر دیا ہے۔
وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ کی واضح اور متفقہ رائے یہ تھی کہ جب تک بھارت کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت بحال نہیں کرتا اس وقت تک بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ بھارت سے کاٹن منگوانے کا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا فیصلہ ماہرین اقتصادیات کا تھا، لیکن کابینہ میں سیاسی لوگوں کی نمائندگی تھی جنہوں نے اس فیصلے کو ملکی مفاد میں مؤخر کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں بھارت سے 5 لاکھ ٹن چینی سمیت کپاس درآمد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ وفاقی کابینہ کا کہنا ہے کہ جب تک بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آرٹیکل 370 دوبارہ بحال نہیں کیا جاتا اس وقت تک بھارت کے ساتھ کسی قسم کی تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ پاک بھارت تعلقات میں پاکستان نے یو ٹرن لیتے ہوئے بھارت سے مختلف اشیاء کی درآمد کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ کئی ماہرین کے خیال میں یہ فیصلہ بھارت سے تعلقات میں بہتری کی کوششوں کا حصہ تھا۔ جہاں ایک طرف اس فیصلے پر کئی حلقے تنقید کرنے لگے تھے تو کئی دیگر حلقوں نے اسے سراہا بھی تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ 10 دنوں سے دو طرفہ تعلقات بتدریج بہتر ہوتے جانے کا تاثر پایا جاتا ہے، اور کئی پاکستانی حلقوں میں تو یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ان تعلقات کو بہتر بنانے میں سعودی عرب اور امریکہ پس پردہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، مگر اسلام آباد حکومت نے محض 24 گھنٹے میں ہی اپنا ایک اہم فیصلہ تبدیل کر دیا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اقتصادی لحاظ سے بہت منفی ہے۔ پاکستان کے معاشی امور پر گہری اثر رکھنے والے تجزیہ کار اس حوالے سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت اشیاء کی مال برداری بہت مہنگی ہے۔ بھارت سے یہ اشیاء ہمیں سستی پڑتی، چینی کے ملک میں قلت ہے، کپاس کی فصل اچھی نہیں ہوئی، اب بھارت سے درآمدات کے فیصلے کی منسوخی کی وجہ سے ہمیں یہ اشیاء مہنگی پڑیں گی، جس سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں آنے والی حالیہ تیزی بھی متاثر ہوگی، اور رمضان کے مہینے اور عید کے موقع پر چینی کا بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ حکومت کا صرف یہی فیصلہ تنقید کے نشانے پر نہیں بلکہ بھارت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا پورا عمل ہی مخالفت کی زد میں ہے۔ سیاسی جماعتیں اس کی بھرپور مخالفت کر رہی ہیں۔ بھارت سے تعلقات میں بہتری اور باہمی تجارت کی کوششوں پر اس لیے بھی تنقید ہو رہی ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ برس بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو ہٹلر قرار دیا تھا۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ معاشی نقطہ نظر سے تعلقات کی بحالی بہت ضروری ہے۔ ہماری کاٹن کی پیداوار 14 ملین تھی اور اب 6 سے 7 ملین رہ گئی ہے۔ ہم یہ کمی بھارت سے درآمد کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چینی کی درآمد سے بھی قیمتوں میں توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق تعلقات صرف ایک یا دو اشیاء کی درآمد کے لیے بہتر نہیں بنانا چاہیے بلکہ انہیں مجموعی طور پر بہتر بنانا چاہیے۔ بھارت بہترین مشینیں بنا رہا ہے جن سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سبزی اور دوسری اشیاء کی تجارت بھی ہمیں فائدہ دے سکتی ہے۔ دوسری جانب بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں سربراہان مملکت اور حکومت کو اس طرح کے القابات دینا کوئی نئی بات نہیں۔ بین الاقوامی تعلقات میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جن میں سربراہان مملکت اور حکومت نے ایک دوسرے پر سنگین الزام لگائے لیکن بعد میں تعلقات بہتر بنانے کے لیے ہاتھ بھی بڑھائے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ پہلے امریکہ نے افغان مجاہدین کو عظیم مجاہدین قرار دیا اور کہا کہ وہ ایک شیطانی طاقت سے لڑ رہے تھے، اور بعد میں افغان مجاہدین پر ہی دہشت گردی کا الزام لگا دیا اور پھر افغان طالبان سے بات چیت شروع کر دی۔ بالکل اسی طرح پہلے صدام حسین کو پالا گیا، اس سے بڑے اچھے تعلقات رکھے گئے اور بعد میں اس کو ہٹلر قرار دیا گیا۔ حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر کو قاتل قرار دیا، اور کچھ بعید نہیں کہ آنے والے وقتوں میں صدر پوٹن سے اچھے تعلقات ہموار کرنے کی بھی کوششیں کی جائیں۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین کے مطابق اگر عمران خان نے مودی کو ہٹلر قرار دے دیا تھا تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہمیں تعلقات میں بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ پاکستان میں کئی سیاسی اور مذہبی جماعتیں عمران خان کی طرف سے خیر سگالی کے پیغامات کے ذریعے بھارت سے تعلقات میں بہتری کی کوششوں کو منفی قرار دے رہی ہیں۔ تاہم بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ ملکی سیاسی جماعتوں کا یہ رویہ منفی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے جو خیر سگالی کا پیغام دیا ہے وہ بہت مثبت ہے۔ اچھا ہوتا کہ اگر اس میں کشمیر کا تذکرہ بھی کیا جاتا، لیکن پھر بھی یہ ایک مثبت پیش رفت ہے اور سیاسی جماعتوں کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے انتہا پسند قوتوں کو طاقت ملے گی۔ پاکستان میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رمضان میں چینی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جس کے پیش نظر اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بھارت سے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی تجویز دی تھی۔
FECC نے بھارت میں قیمت کم ہونے پر کاٹن منگوانے کی تجویز بھی منظور کی تھی اور کہا تھا کہ رواں سال جون کے آخر میں بھارت سے کاٹن اور چینی منگوانے کی اجازت ہوگی، لیکن فیصلے کے صرف ایک ہی روز بعد کابینہ نے ان تجاویز کو مؤخر کر دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارت معطل کر دی تھی، تاہم اس دوران پاکستان نے ادویات کے لیے استعمال ہونے والے خام مال کی درآمد کی اجازت دے دی تھی، لیکن دیگر اجناس اور سامان پر پابندی برقرار تھی۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق سیاسی جماعتوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان مذاکرات کی دعوت عمران خان نے دی ہے یا کسی اور نے، انہیں ہر حالت میں بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کی حمایت کرنی چاہیے اور ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے کہ بھارت سے اور خطے کے دیگر پڑوسی ممالک سے تعلقات میں بہتری ہی ملک کے لیے مفاد میں ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔